بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی تازہ خبروں کے ساتھ میں آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ دو پاکستان میں بڑی عجیب خبریں ہیں اور یہ دونوں جو ہیں بہت ہی تشویشناک خبریں ہیں، لیکن ان کے اوپر آتا ہوں میں، آخر میں آؤں گا۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ انتہا پسند اسرائیلی وزیر بن گوئر جو ہیں انہوں نے کمانڈوز کے ساتھ مسجد اقصی پہ دھاوا بول دیا۔ حماس نے کہا ہے کہ وزیر کا یہ اقدام ایک خطرناک اضافہ ہے، اور فلسطینی اسلامک جہاد نے بن گوئر کے اقدام کو آگ سے کھیلنے کے مترادف قرار دیتے ہوئے کہا کہ دوسری طرف اسرائیلی پارلیمنٹ نے فلسطینی ریاست کے قیام کے خلاف قرارداد منظور کر لی ہے۔ فلسطینیوں کی نسل کشی کرنے والے اسرائیل نے فلسطینی ریاست کے قیام کو خطرہ قرار دے دیا۔ بین الاقوامی خبر رساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی میڈیا کا کہنا ہے کہ تاریخ میں پہلی بار اسرائیلی پارلیمنٹ نے ایسی قرارداد منظور کی ہے۔ فلسطینی ریاست کے قیام کے خلاف 68 اراکین پارلیمنٹ نے ووٹ دیا، جبکہ 9 اراکین پارلیمنٹ نے قرارداد کی مخالفت کی۔ اپوزیشن رہنما ووٹنگ کے دوران بائیکاٹ کر گئے، اور اسرائیلی میڈیا کے مطابق اسرائیلی اپوزیشن لیڈر اور ان کی جماعت 2 ریاستی حل کے حق میں ہے۔ یاد رہے گزشتہ 24 گھنٹوں میں اسرائیلی فضائی حملوں سے بچوں سمیت 80 سے زیادہ زائد فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ سعودی عربیہ کی حفاظت ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے ہاتھوں میں لے لی ہے، اور سابق امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ صدر منتخب ہوا تو سعودی عربیہ کے تحفظ کے لیے سرگرم رہوں گا اور ہمیشہ سعودی عرب کی حفاظت کروں گا۔ ان کا مزید کہنا ہے کہ سعودی ولی عہد مجھے پسند کرتے ہیں، سعودی عرب ہمارے نہیں چائنا کے ساتھ ہے۔ امریکہ میں تیل گیس کی بڑھتی پیداوار اور سعودی عربیہ کو ناراض نہیں اب کریں گے۔ تو امریکن جماعت ریپبلکن کے ڈونلڈ ٹرمپ عہدہ صدارت کے مضبوط امیدوار تصور کیے جا رہے ہیں، اور دوسری جانب جو بائیڈن کو بتا دیا گیا کہ وہ ٹرمپ کو شکست نہیں دے سکتے۔ تو CNN نے دعویٰ کیا کہ سابق ہاؤس اسپیکر نینسی پیلوسی کے صدر جو بائیڈن سے فون کال پہ مبینہ گفتگو ہوئی، جس میں انہوں نے صدر سے کہا کہ پولز میں آپ کی شکست دکھائی دے رہی ہے، آپ کا انتخاب لڑنا ڈیموکریٹس کی جیت کے امکان کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ تو میڈیا رپورٹس کے مطابق نینسی پیلوسی کی گفتگو کے رد عمل میں جو بائیڈن نے کہا کہ ان کے پاس ایسے پولز ہیں جو کامیابی کا بتاتے ہیں۔ تو نینسی پیلوسی کے اس موقف سے پہلے امریکن سینٹ میں ڈیموکریٹس کے رہنما چک شومر نے بھی بتایا تھا کہ صدر بائیڈن پہ واضح کر دیا گیا ہے کہ ان کا صدارتی دور سے دستبردار ہونا ملک اور ڈیموکریٹک پارٹی کے لیے بہتر ہوگا۔ تو آپ سمجھیں تقریباً اب یہی امکان ہے کہ جو بائیڈن اگلے بدھ تک صدارتی نامزدگی سے خود دستبردار ہو جائیں گے۔ تو امریکن میگزین نے اپنے سر ورق پر سابق امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ اور موجودہ صدر جو بائیڈن کی نیم برہنہ تصویر شائع کر دی۔ تو امریکن میگزین نیو یارک نے صحت سے متعلق میگزین کے سر ورق میں دونوں صدور کی نیم برہنہ تصاویر شائع کی، جو جعلی اور کمپیوٹرز کی یا AI کی مدد سے بنائی گئی ہیں۔ تو میڈیا رپورٹس کے مطابق دونوں صدور کی نیم برہنہ تصاویر شائع کرنے کا مقصد دونوں کی صحت کا موازنہ کرنا ہے۔ تاہم شہری بڑی تعداد میں میگزین پہ تنقید کر رہے ہیں، اور امریکن میگزین نے دعویٰ کیا ہے کہ تصویر دونوں امیدواروں کی صحت اور عمر کے بارے میں، جس میں عوام کی دلچسپی اب بڑھتی جا رہی ہے۔ دوسری طرف بنگلہ دیش میں کوٹا سسٹم کے خلاف جاری احتجاج میں ہلاکتوں کی تعداد 32 تک جا پہنچی ہے، جس میں ایک صحافی بھی شامل ہے۔ مقامی میڈیا کے مطابق جھڑپوں میں 2500 سے زیادہ افراد زخمی ہوئے ہیں۔ ہسپتال کے ذرائع کا کہنا ہے کہ ہسپتال میں 150 زیادہ طلباء اور مظاہرین زیر علاج ہیں، اور زیادہ تر زخمیوں کی آنکھوں میں ربر کی گولیاں لگی ہیں۔ تو مظاہرین نے سرکاری TV کے ہیڈ کوارٹرز کو آگ لگا دی ہے، جس میں کئی لوگ محصور ہو گئے ہیں۔ حکومت کی جانب سے پہلے انکار کے بعد اب مظاہرین نے مذاکرات کا اعلان کیا گیا۔ تو خیال رہے کہ وزیر اعظم وسیم واجد کا کوٹا سسٹم کے خلاف مظاہرہ کرنے والے طلباء کو پاکستانی رضاکار کہنے نے آگ پر تیل کا کام کیا۔ ایک اور طرف ناگالینڈ میں شہری علاقوں پہ بھاری سپریم کورٹ نے فوجی اہلکاروں پہ مقدمہ چلانے کا نوٹس جاری کر دیا۔ مقدمے کی آئندہ سماعت ستمبر میں ہوگی۔ 4 دسمبر 2021 کو ناگالینڈ کے ضلع مون میں 30 بھارتی فوجیوں نے بلا اشتعال فائرنگ کر کے 13 نہتے شہریوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ 13 افراد کے خاندان کو بھارتی پولیس کی جانب سے FIR کاٹنے اور مقدمہ چلانے کے لیے 1 سال تک انتظار کرنا پڑا، مگر اس پہ عمل درآمد 3 سال کے بعد بھی نہیں ہوا۔ تو جولائی 2022 میں بھارتی فوجیوں کی بیویوں کی جانب سے دائر درخواستوں پہ ان کے خلاف کارروائیوں کو روک دیا گیا تھا۔ تو بھارتی فوجیوں کی بیویوں نے سپریم کورٹ میں FIR کو منسوخ کرنے کا بھی مطالبہ کیا۔ فروری 2023 میں مودی حکومت نے ملزم فوجیوں پر مقدمہ چلانے کی منظوری دینے سے انکار کر دیا تھا۔ ٹائمز آف انڈیا کے مطابق بھارتی فوجیوں نے واقعے کے حقائق چھپاتے ہوئے ہلاک شہریوں پر الزام در دیا کہ وہ اسلحے سے لیس تھے۔ تو بھارتی فوج کے اس دعوے کو عوام نے مسترد کرتے ہوئے احتجاج کیا، تو فوجیوں نے مزید 7 افراد کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔
سعودی عربیہ نے سرکاری ملازمین کی ریٹائرمنٹ کی عمر میں 5 سال کا اضافہ کر دیا اور میڈیا رپورٹس کے مطابق سرکاری اور خانگی ملازمین اب 60 کی بجائے 65 سال تک ملازمت کر سکتے ہیں۔ دوسری جانب سعودی عربیہ کے وزیر سیاحت احمد الخطیب نے بھی دنیا بھر کے سیاحوں کو خوشخبری دی ہے کہ ٹورسٹ ویزوں کا اجرا اگلے مہینے سے شروع ہو جائے گا۔ 7ویں ڈیجیٹل مردم شماری رپورٹ جو ہے اس کے مطابق پاکستان میں آبادی بڑھنے کی شرح خطے میں سب سے زیادہ ہے۔ پاکستان دنیا کا 5واں زیادہ آبادی والا ملک ہے اور ادارہ شماریات کی رپورٹ کے مطابق پاکستان کی آبادی 24 کروڑ 14 لاکھ 90 ہزار ہے۔ خیبر پختونخوا کی آبادی 4 کروڑ 8 لاکھ 6 ہزار ہے۔ پنجاب کی 12 کروڑ 76 لاکھ 9 ہزار اور سندھ کی 5 کروڑ 57 لاکھ ہے۔ کراچی کی آبادی 2 کروڑ 40 لاکھ، لاہور کی آبادی 1 کروڑ 30 لاکھ، پشاور کی 47 اور کوئٹہ کی 25 لاکھ ہو گئی ہے۔ پاکستان میں شرح آبادی 2.5 ہے اور ملک میں آبادی میں اضافہ مستقبل میں مسائل بھی پیدا کر سکتا ہے۔ موجودہ شرح کے مطابق 2050 تک پاکستان کی آبادی دگنا ہونے تک کا خدشہ ہے۔ پاکستان کے زر مبادلے کے ذخائر جو ہیں بڑھنے لگے ہیں۔ اسٹیٹ بینک پاکستان کے مطابق 12 جولائی تک ملکی زر مبادلہ ذخائر 14 ارب 70 کروڑ ڈالر رہے اور اسٹیٹ بینک کے ذخائر 1 کروڑ 86 لاکھ ڈالر اضافے سے 9 ارب 42 کروڑ ڈالر رہے، جبکہ کمرشل بینکس کے ذخائر 4 کروڑ ڈالر اضافے سے 5 ارب 27 کروڑ ڈالر رہے۔ پاکستان میں 11 برس کے بعد نیشنل ڈرگ سروے ہوگا اور آخری نیشنل ڈرگ سروے 2013 میں ہوا تھا۔ سروے کے تحت ملک بھر میں منشیات استعمال کرنے والے افراد کا ڈیٹا اکٹھا کیا جائے گا۔ سروے میں گھروں کے علاوہ تعلیمی ادارے، کچی آبادیاں اور دیگر جگہوں سے بھی ڈیٹا لیا جائے گا۔ تفصیلات کے مطابق ANF اور پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس مل کر سروے کا انعقاد کریں گے اور سروے کے انعقاد میں تعاون کے لیے بین الاقوامی ترقیاتی ادارے بھی ان سے بھی رابطہ کیا جائے گا۔ خیبر پختونخوا کے سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں مزید اضافے کا فیصلہ کر لیا گیا اور بجٹ میں گریڈ 16 تک کے ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ 10% کیا گیا، جنہیں بڑھا کر 25% کرنے کا فیصلہ کیا گیا، جبکہ گریڈ 17 سے اوپر تک کے ملازمین کی تنخواہ میں 20% اضافہ کیا جائے گا۔ پینشن میں بھی مزید 10% اضافہ کر لیا گیا۔ تنخواہوں میں اضافے سے صوبے کے خزانے پر 75 سے 80 ارب روپے کا مزید بوجھ پڑ جائے گا۔ سوریا کمار یادو بھارتی T20 ٹیم کے نئے کپتان مقرر ہو گئے ہیں اور بھارتی کرکٹ ٹیم نے دورہ سری لنکا کے لیے بھارت کی T20 اور ون ڈے اسکواڈ کا اعلان کر دیا۔ T20 میں سوریا کمار یادو بھارتی ٹیم کی قیادت کریں گے، شبنم گل جو ہے ان کے نائب ہوں گے، جبکہ روہت شرما ون ڈے ٹیم کے کپتانی کریں گے۔ انگلش کرکٹ ٹیم میں ڈومیسٹک کرکٹ میں تیز ترین ٹیم کی 50 بنانے کا ریکارڈ کر دیا۔ ٹرینٹ برج میں ویسٹ انڈیز اور انگلینڈ کی ٹیمیں 3 میچوں سے مشتمل سیریز کے دوسرے ٹیسٹ میں مد مقابل ہیں۔ ویسٹ انڈیز کے خلاف یعنی بین ڈکٹ اور اولی پاپ نے جارحانہ بیٹنگ کرتے ہوئے صرف 4.2 اوورز یعنی 26 گیندوں میں ٹیم کا سکور 50 رنز تک پہنچا دیا۔ اس سے پہلے انگلینڈ نے ہی 1994 میں جنوبی افریقہ کے خلاف 4.3 اوورز میں 50 رنز مکمل کیے تھے، تو انگلینڈ کی ٹیم دوسرے ٹیسٹ میں پہلے دن کے اختتام پر 416 رن بنا کر آؤٹ ہو گئی ہے۔ انگلینڈ ٹیم کے 3 میچز کی سیریز میں 1-0 کے ابھی تک ان کو برتری حاصل ہے۔ امریکن ریاست مین سے تعلق رکھنے والی 104 سالہ خاتون ورجینیا یعنی ورجینیا اولیور 96 سالوں سے کیکڑے پکڑنے کا کام کر رہی ہیں اور ان کا ریٹائر ہونے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ یہ لابسٹر لیڈی نے شکار کے کمرشل لائسنس کو ایک بار پھر رینیو کروا دیا۔ جون سے اکتوبر کو شکار کا بہترین سیزن تصور کیا جاتا ہے اور اس دوران وہ اپنی کشتی میں نکل جاتی ہیں اور اپنے 81 سالہ بیٹے میکس ویل کے ساتھ شکار کرتی ہیں۔ تو ورجینیا اولیویا نے بتایا کہ میں ہر ہفتے 5 دن کام نہیں کرنا چاہتی، اس لیے وہ 2 ہفتوں میں ہر ہفتے 3 بار شکار کرنے کو نکلتے ہیں۔ تو ہر صبح وہ شکار کرنے کے لیے پھندوں کے بیگ تیار کرتی ہیں، میک اپ کر کے تیار ہو جاتی ہیں۔ انہوں نے 8 سال کی عمر میں پہلی بار اپنے والد کے ساتھ شکار کیا تھا۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ ان کی طویل زندگی کا راز کیا ہے تو ان کا کہنا تھا کہ آپ کو زندگی گزارنی ہے، کام جاری رکھنا ہے۔ وہ جسمانی طور پر متحرک رہتی ہیں۔ اپنی زندگی میں انہوں نے کبھی تمباکو نوشی نہیں کی، الکوہول کا استعمال نہیں کیا۔ آج میرے ساتھ ایک واقعہ ہوا صبح کو کہ بتی چلی گئی۔ جب بتی چلی گئی تو جو روز جاتی ہے لوڈ شیڈنگ تو بڑی لمبے اوقات ہوتی ہے، تو ہم نے کہا کہ بتی گئی ہوئی ہے، لیکن 2-3 گھنٹے کے بعد رابڈا کو فون کر کے لیسکو کو فون کر کے پتہ کیا تو ان کا نہیں بتی تو آ رہی ہے۔ تو اب چیک ویک کروایا تو پتہ چلا کہ جو مین ٹرانسفارمر ہے اس کی تاریں کٹی ہوئی ہیں۔ وہ اتنی موٹی موٹی کیبلز ہوتی ہیں
تو جب اس کی کمپلینٹ میں نے کی تو پتہ چلا کہ یہ آج کل بڑا عام ہو گیا، لوگ ٹرانسفارمرز کی تاریں چوری کر رہے ہیں اور کاپر ہوتا ہے یا ایلومینیم ہوتا ہے اس کو جا کے اسکریپ میں بیچ رہے ہیں، اور اس طرح لوگوں کے گھروں کے باہر جو میٹرز لگے ہیں وہ چوری کیے جاتے ہیں۔ ان گھر والوں کو فون کیا جاتا ہے کہ اگر آپ کو میٹر چاہیے تو آپ 15,000 20,000 جو بھی ایک رقم ہوتی ہے۔ اب یہ اتنی عام ہو گئی ہے کہ پولیس نے اس کے اوپر FIR کاٹنے سے انکار کر دیا۔ وہ کہتے ہیں کہ تاراں دی چوری تے یا میٹر چوری تے سی FIR کٹیں گے تو پھر ایدے جی مصروف رہوں گے۔ آپ سوچ لیں کہ مہنگائی نے کیا حال کر دیا ہے اور لوگ کس لیول تک آ گئے ہیں کہ ان کو پتہ ہے کہ بجلی کی تاروں سے کھیل رہے ہیں، ان کو پتہ ہے یہ ٹرانسفارمر کی تاریں ہیں، جتنا مرضی کانفیڈنٹ ہو ان کو پتہ ہے یہ ان کی موت کا پروانہ بھی ہو سکتا ہے، اور اگر وہ یہ کرنے پہ مجبور ہیں تو یہ حکومت کو سوچنا پڑے گا کہ آگے آگے چل کے کیا ہوتا ہے۔ لالیسنس اپنی انتہا کو پہنچ چکی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان چینل، میرا نام مبشر لقمان ہے۔ اس کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں۔ انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔